الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ سچا ہے ہمارا مالک اور سچا ہے ہمارا خالق کہ سوا اس واحد و یکتا کے کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچے اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ شب معراج پہ جن کے ذکر کی محفل میں اور آپ حاضر ہیں۔ الحمدللہ عیدگاہ شریف کی مسجد میں شب معراج پر اس بڑی رات اور مبارک رات پر ذکر مصطفیٰ کی محفل میں اور آپ حاضر ہیں اور اپنے مرشد کریم کی صدارت میں حاضر ہیں۔ اللہ کریم ہمیں اس محفل سے اور بالخصوص اس خوبصورت رات کی برکات سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور علیہ السلام کائنات میں بے نظیر و بے مثال ہیں، اور حضور علیہ السلام کسی صفت میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتے، لیکن حضور علیہ السلام کے 3 معجزات اور 3 کمالات کا 3 ایسے کمالات کا بہت سارے ہیں، لیکن 3 نمایاں معجزات اور 3 نمایاں ایسے کمالات کا مفسرین نے ذکر فرمایا ہے جو حضور سے پہلے کسی نبی کو حاصل نہیں ہوئے، جو حضور سے پہلے کسی کو حاصل نہیں ہوئے اور قیامت تک کوئی ان کو حاصل کر بھی نہیں سکتا۔ سب سے پہلا قرآن، پھر معراج اور شق القمر۔ یہ 3 ایسے حضور کے کمالات ہیں، یہ 3 ایسے حضور کے کمالات ہیں کہ یہ کمالات حضور کے سوا کسی اور کو نہیں ملے، حضور کے سوا کسی اور کو نہیں ملے۔ ان میں سے ایک معراج ہے جو منانے کے لیے، جس کی برکات سے استفادہ کرنے کے لیے میں اور آپ یہاں پر حاضر ہیں۔ حضور علیہ السلام کو رب کریم نے جو معراج عطا فرمائی، حضور علیہ السلام کو رب کریم نے اپنی ملاقات کا شرف عطا فرمایا، یہ کمال اور یہ درجہ آج سے پہلے کسی اور کو نہیں ملا، اور نبیوں کو یہ مرتبہ ہی نہیں، عرش اعظم پہ کوئی گیا ہی نہیں، ایسا رتبہ کسی کو ملا ہی نہیں جیسا رتبہ آپ کا آج کی رات ہے، جیسا رتبہ آپ کا آج کی رات ہے، جیسا رتبہ آپ کا آج کی رات ہے۔ حضور علیہ السلام کی معراج حضور کا وہ معجزہ اور وہ سفر اور وہ کمال ہے کہ یہ رتبہ اور یہ مقام حضور کے سوا کسی اور کو نہیں ملا۔ ہاں عرض تو کرتے رہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام رب کریم سے عرض کرتے رہے، 9 دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کریم سے عرض کی، گر گرا کے عرض کی، رو کے عرض کی کہ یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں تجھ سے ملاقات کرتا چاہتا ہوں، لیکن 9 کی 9 دفعہ جواب آیا لن ترانی، آپ ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ صرف یہ جواب نہیں آیا کہ نہیں دیکھ سکتے، جواب آتا آپ ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کتنی دفعہ عرض کی؟ 9 دفعہ عرض کی۔ یہ عدد یاد رکھیے گا، کوئی لمبی گفتگو نہیں کروں گا، جلد گفتگو کو سمیٹوں گا، لیکن گفتگو کے آخر میں پوچھوں گا، یاد رکھیے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام 9 دفعہ اللہ سے عرض کی کہ یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ 9 کی 9 دفعہ جواب آیا لن ترانی، موسیٰ آپ ہرگز نہیں دیکھ سکتے، لیکن وہاں موسیٰ مشتاق تھے رب کو دیکھنے کے لیے، لیکن جواب آتا لن ترانی، آپ نہیں دیکھ سکتے، لیکن میرے مصطفیٰ خواب راحت میں تھے ام ہانی کے گھر، جبرائیل نے آ کے سنائی خبر، چلیے چلیے شہنشاہ والا گوہر، حق و شوق لقا آج کی رات ہے، حق و شوق لقا آج کی رات ہے، حق و شوق لقا آج کی رات ہے۔
जिब्रील अमीन हुजूर की बारगाह में आते हैं। हुजूर आराम फरमा रहे हैं, हुजूर अपने महल मुबारक में आराम फरमा रहे हैं, हुजूर आराम फरमा रहे हैं। जिब्रील अमीन हाजिर होते हैं। वहां मूसा मुश्ताक थे अल्लाह को देखने के लिए, यहाँ जिब्रील अमीन पैगाम लाते हैं, मेरे आका अलैहिस्सलाम आपका रब आपकी मुलाकात का मुश्ताक है। वहां मूसा मुश्ताक थे, यहाँ रब फरमा रहा है कि मैं आपकी मुलाकात का तूर पर रिफते ला मकानी कहा, लंतरानी कहा, मर्राली कहा, जिसका साया नहीं उसका साली कहा, आपका एक मौजज़ा आज की रात है। जिसका साया नहीं, जिसका साया नहीं, वहां जवाब आता लन तराली, आप नहीं देख सकते। मुल्ला जी बोले हुजूर बेमिसाल कैसे हो सकते हैं, कलाम तो मूसा से भी किया था। मैंने कहा दूर पर रिपते ला मकाली कहा, लन तराली कहा, मर्रा आली कहा, अरे जिसका साली नहीं ओ लजदी उसका साली कहा, जिसका साया नहीं उसका सानी कहा, उनका एक मौजज़ा आज की रात है, उनका एक मौजज़ा आज की रात है। अच्छा वहां जवाब आता लंतरानी नहीं देख सकते, है यही समा था कि पै के रहमत, हुजूर घर में आराम कर रहे हैं। वहां मूसा तड़प रहे हैं, या अल्लाह अपना आप दिखा दे, लंतरानी हरगिज़ नहीं देख सकते। लेकिन यहां हुजूर अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे हैं और जिब्रील आते हैं और कहते हैं सरकार आपका रब आपकी मुलाकात का मुश्ताक है। मेरे इमाम की रूह तड़प उठी, कहा कि यही समा था कि पै के रहमत, खबर ये लाया कि चलिए हजरत आपकी खातिर कुशादा है जो कलीम पर बंद रास्ते थे, आपकी खातिर जिन रस्तों पे कलीमुल्लाह जाने को तड़पा करते थे मेरे हबीब अलैहिस्सलाम, वो रास्ते अपना सीना खोल के आपका इंतजार कर रहे हैं। वो रास्ते कलीमुल्लाह साहब आगे आ जाइए, कलीमुल्लाह आगे आ जाइए। वो रास्ते सीना खोल कर आपका इस्तकबाल करने को आपका इस्तकबाल कर रहे हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम घर में आराम फरमा रहे हैं। जिब्रील अमीन हाजिर हुए। मेराज का पहला दर्स अदब मुस्तफ़ा है। शब मेराज का पहला दर्स क्या है? अदब मुस्तफ़ा है, अदब मुस्तफ़ा है। जिब्रील अमीन हाजिर हुए, जिब्रील अमीन हाजिर हुए। हुजूर अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे हैं। अब जिब्रील अमीन ने देखा कि वहां रब का हुक्म है और यहां मुस्तफ़ा का अदब है। वहां रब का हुक्म है और यहां जो है वो हुजूर अलैहिस्सलाम का अदब है, हुजूर अलैहिस्सलाम का अदब है। वैसे हमेशा से ये कायदा है कि जब बड़े का पैगाम हो ना, जब बड़े का मैसेज हो तो बड़े का हुक्म देखा जाता है, छोटे का अदब नहीं देखा जाता, छोटे का अदब नहीं देखा जाता। लेकिन ये कोई गुमराह नहीं था, ये कोई रायविंड का मौलवी नहीं था, ये जिब्रील अमीन थे, ये जिब्रील अमीन थे। ये जानते थे कि मुस्तफ़ा की बारगाह क्या क्या अदब है, ये जानते थे कि मुस्तफ़ा का क्या अदब है। किसी ने मेरे से कहा भाई ये क्यों कहते हो? मैंने कहा लोग मुझे सुनते इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह हम मुस्तफ़ा के मामले में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। अगर ये इज्जतें मिली हैं तो ये गैरतमंद होने की वजह से मिली है, बगैरती की वजह से नहीं मिली। हाँ, कोई हमारे को किसी को कोई बुरा कह दे तो हमारी इज्जत गवारा न करे, हमारी गैरत गवारा न करे, और कोई मुस्तफ़ा के बारे में बक बक करे और हम मसलियत का शिकार रहे। हुक्म शब्बीरी है सजदा, मसलियत को है हरा, सर उठा के तुम चलो अहले जफा के सामने। तो ये जिब्रील अमीन थे, उनको पता था कि रब का फरमान है पैगाम दो, लेकिन पहला फरमान यह है कि मुस्तफ़ा का अदब करो। देखा हुजूर आराम फरमा रहे हैं। जिब्रील अमीन वापस रब करीम की बारगाह में हाजिर हुए। अर्ज किया या अल्लाह तेरे हबीब आराम फरमा रहे हैं, बता क्या करूं? रब करीम ने फरमाया जा मेरे हबीब के जरा अपने आप पे गौर तो कर। ए जिब्रील जरा अपने आप पे गौर तो कर। आज कोई कहने आए ना तुम्हें और मैं मुस्तफ़ा की हद बताऊं तो तुम भी क्या करो, जरा अपनी बूती देख के अपने आप पे गौर तो कर। लेकिन वहां हिकारत में नहीं था, वहां शानों में था। ए जिब्रील जरा अपने आप को गौर तो कर, हमने तुझे सारा नूर का बनाया लेकिन तेरे लब काफूर के बनाए। अरे इसी रात के लिए तो ये लब बनाए थे। जा मेरे हबीब के तलबों को बोसा दे, तेरे काफूरी लबों की ठंडक जब मेरे हबीब अपने तलबों पे महसूस करेंगे वो अपनी आंख मुबारक को खोल,
وہ اپنے آنکھ مبارک کو کھول لیں گے، وہ اپنی آنکھ مبارک کو کھول لیں گے، جبریل امین آئے اور حضور کے تلووں کو بوسہ دیا۔ پھر میرے امام کا کلام سنو، پھر میرے امام کا کلام سنو۔ میرے امام کہتے ہیں، ذرا احتیاط دیکھو، اعلیٰ حضرت کی احتیاط دیکھو، وہ کہتے ہیں تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں۔ نہیں سمجھے؟ تاج کہاں ہوتا ہے؟ سر پہ ہوتا ہے، سر پہ ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے یہ نہیں کہا کہ جبریل امین نے مصطفیٰ کو سجدہ کیا، نہ سجدہ نہیں کیا، لیکن اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کرے۔ تاج سر پہ ہوتا ہے، روح الامین نے اپنا تاج اتار کے نہیں رکھا تھا، تاج سر پہ تھا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں۔ سمجھنے والے بات کو سمجھیں گے، تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں۔ جبریل امین نے حضور علیہ السلام کے تلووں کو چوما، حضور علیہ السلام نے اپنی آنکھ مبارک کو کھولا۔ جبریل امین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ کا رب آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے، آپ کا رب آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ حضور علیہ السلام سے عرض کی کہ سرکار، یہ سواری براق میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں۔ حضور علیہ السلام وضو فرماتے ہیں، براق پر رونق افروز ہوتے ہیں۔ یہ 22 اپریل گزری ہے، لاکھوں کا اجتماع تھا، لاکھوں کا اجتماع تھا۔ ہر زبان پر یہ بات ہے کہ الحمدللہ دنیا کی سب سے بڑی محفل نعت تھی۔ کلومیٹرز پہ لاکھوں کا اجتماع تھا، ایک سروں کا سمندر تھا اور سارے جھوم رہے تھے۔ اکثر لوگوں کو اس جھومنے میں بھی بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ یہ جھومتے کیوں ہیں؟ یہ صرف ہم نہیں جھومتے 22 اپریل کو۔ سنو، جب معراج کی شب حضور علیہ السلام براق پر رونق افروز ہوئے، براق نے اپنے مقدر پہ جھومنا شروع کر دیا، براق نے اپنے مقدر پہ جھومنا شروع کر دیا۔ حضور علیہ السلام نے سفر کا آغاز فرمایا، حضور علیہ السلام نے بیت اللحم میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے میلاد کی جگہ ہے وہاں نوافل ادا کیے۔ پھر حضور علیہ السلام نے اس سے بھی پہلے حضور علیہ السلام کا سفر معراج پہ پہلا سٹاپ پتہ ہے کیا تھا؟ سفر معراج پہ حضور علیہ السلام کا پہلا سٹاپ مدینہ منورہ تھا، پہلا سٹاپ مدینہ منورہ تھا، پہلا سٹاپ مدینہ منورہ تھا۔ یاد رکھنا کہنے والوں کہ مدینہ پاک کی پہلے تو یہ شانیں نہیں تھی، رب کریم نے حضور کے لیے جس جگہ کا انتخاب فرمایا تھا روز اول سے ہی اس کو شان عطا فرمائی تھی، شانیں عطا فرمائی تھی۔ سلیمان علیہ السلام کا تخت گزر رہا تھا، ایک مقام پر تخت اتارا، اتر گئے، نالین اتار کے وہاں سے گزر گئے، پھر تخت پہ سوار ہوئے اور کہا کہ اب اڑایا جائے میرا تخت۔ جب مجلس میں بیٹھے لوگوں نے پوچھا، جنات نے بھی پوچھا کہ حضور یہ کیا بات تھی؟ آپ نے اس مقام پر نہ صرف تخت اتارا، خود بھی اترے، نالین بھی اتار دی اور وہاں سے گزرے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ وہ مبارک مقام ہے جہاں نبی آخر الزمان تشریف لائیں گے۔ یاد رکھیے گا، فضیلت مکہ کی نہیں ہے، فضیلت مکی کی ہے۔ جب مکی کے مکہ میں جانے سے پہلے مکہ کا یہ عالم تھا، تو اب جب مکی گنبد خضرا میں موجود ہے تو آپ کا عالم کیا ہے؟ مدینہ منورہ میں حضور نے قیام فرمایا، نوافل۔ مدینہ منورہ سے سفر ہوا، حضور علیہ السلام مسجد اقصیٰ میں پہنچے، وہاں تمام انبیاء، کم و بیش 1,24,000 انبیاء، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء حضور علیہ السلام کے استقبال کے لیے حاضر ہیں۔ مسجد اقصیٰ سے پہلے روح البیان میں موجود ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر مجھ پر صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں، میرا استقبال کر رہے ہیں۔ پھر حضور مسجد اقصیٰ پہنچتے ہیں، کم و بیش 1,24,000 انبیاء حاضر ہیں، اس خواہش سے حاضر ہیں کہ ہم حضور کی زیارت بھی کریں گے اور حضور علیہ السلام کے پیچھے 2 نوافل بھی ادا کریں گے۔ اب دیکھو، جن کے مقتدی کا یہ عالم ہے کہ ایک وقت میں قبر میں بھی حاضر ہے اور مسجد اقصیٰ میں بھی حاضر ہے، ان کے آقا کا عالم کیا ہوگا؟ اور ویسے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی بھی ویسے ہی معاذ اللہ مر جاتا ہے جیسے ایک عام امتی مرتا ہے، ویسے ہی نبی بھی مر جاتا ہے، وہ اس بات پہ غور کریں کہ واقعہ شب معراج کو تمام انبیاء جو اپنی قبروں میں جا چکے تھے انہوں نے حضور کے پیچھے 2 نفل پڑھے۔ ویسے عام انسان جب مر جاتا ہے تو اس کی عبادات کا سلسلہ جو ہے وہ منقطع
طے ہو جاتا ہے مرنے کے بعد کوئی عبادت نہیں ہے، مرنے کے بعد کوئی نوافل نہیں ہے۔ جن کے مقتدی کی یہ بات ہے کہ قبروں میں جانے کے بعد بھی مسجد اقصی میں آ کے نوافل پڑھ سکتا ہے، ان کے آقا کی حیات کا عالم کیا ہو۔ تمام انبیاء حاضر ہیں، حضور علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں کہ سرکار ہم آپ کے پیچھے 2 نفل پڑھنا چاہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے امامت فرمائی، امام کہتے ہیں نماز اقصی میں تھا یہی سر۔ لوگ کہتے ہیں نا جو پہلے تھے، اب حضور سب سے پہلے کیسے ہو سکتے ہیں اگر سب سے آخری ہے؟ میرے امام کہتے ہیں نماز اقصی کا مقصد ہی یہ تھا، نماز اقصی میں تھا یہی سر، آیا ہو مانی یہ اول آخر ہے، دست بستہ وہ پیچھے حاضر جو سلطنت پہلے کر گئے تھے، ہے دست بستہ وہ پیچھے حاضر جو سلطنت پہلے کر گئے تھے۔ تمام انبیاء ہمارے آقا کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، ہمارے آقا کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ پھر وہاں ایک مجلس سجی، حضرت آدم نے خطبہ دیا، حضرت نوح نے خطبہ دیا، حضرت ابراہیم نے خطبہ دیا، حضرت اسماعیل نے خطبہ دیا، حضرت داؤد نے خطبہ دیا، حضرت سلیمان نے خطبہ دیا، حضرت یوسف نے خطبہ دیا، حضرت یونس نے خطبہ دیا، حضرت زکریا نے خطبہ دیا، حضرت عیسیٰ نے خطبہ دیا۔ ہر نبی نے جب خطبہ دے لیا، آخر میں سید الانبیاء نے خطبہ دیا۔ حضور علیہ السلام نے خطاب فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام تڑپ کے اٹھ گئے، نعرہ لگایا اور کہا اے انبیاء کی جماعت، محمد الرسول اللہ تم سب سے بازی لے گئے ہیں، محمد الرسول اللہ تم سب سے بازی لے گئے، تم سب سے بازی لے گئے۔ پھر حضور علیہ السلام کی سواری چلتی ہے، مسجد اقصی سے حضور کی سواری چلی، باغ عالم میں باد بہاری چلی۔ ارے وہ سواری کیا چلی، باغ عالم میں باغ بہاری چلی، سرور انبیاء کی سواری چلی، یہ سواری سوئے ذات باری چلی۔ شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے، شاہ دولہ بنا، ارے جس کا شاہ دولہ نہیں ہے اور کسوادہ سر کھاوے، جس کا شاہ دولہ ہے ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولے شاہ دولہ بنا۔ آج کی رات ہے، جس کے ہاتھ کو فالج ہے اس کو معافی ہے، جس کے زیلے میں ایبال نہیں ہے وہ جہنم پہ جائے، ایبال والا ہاتھوں کو اٹھا کے کہے شاہ دولہ بنا۔ اور ہم تو جھوم کے کہتے ہیں شاہ دولہ بنا، ہمارا شاہ دولہ بنا۔ صدیق اکبر کو ابو جہل نے بتایا، ابو جہل کو نے صدیق اکبر کو بتایا، صدیق اکبر نے کہا یہ تو جملے کی بات ہے کہ ہمارا شاہ دولہ بنا، شاہ دولہ بنا۔ لگا دینا فتویٰ پر مجھے شعر یاد آ گیا ہے، ایک دیوانے کا ہلال جعفری کا شعر یاد آ گیا ہے، نہیں پڑھتا مولوی فتویٰ لگائیں گے لیکن پڑھ رہا ہوں۔ شب معراج آقا کو بنا کے دھولا، شب معراج آقا کو بنا۔ جن کا کام ہی معمولات اہل سنت پہ حملہ کرنا ہے ان کو تو درد ہوگی لیکن عاشق جھوم جائیں گے۔ شب معراج کبھی اس جگہ کبھی اس جگہ، شب معراج آقا کو بنا کے دھولا، آقا کو بنا کے دھولا، میرے آقا کو بنا کے دھولا، میرے آقا دھولا میں۔ وہ منظر کیا ہوگا جب حضور دھولا بن رہے ہوگے، آقا کو بنا کے دھولا، آقا بنا کے دھولا، میرے آقا کو بنا کے دھولا۔ شب معراج آقا کو بنا کے دھولا، ذات باری نے بھی ارمان لکھا گے، ذات باری نے بھی ارمان نکالے ہوں گے، ذات باری۔ کاش کہاں کوئی ذوق والا بیٹھا ہو جو سمجھ جائے کہ شب معراج آقا کو بنا کے دھولا، ذات باری نے بھی ارمان۔ میں رحمان ہوں
آج آپ کو بنا دیا، میں رحیم ہوں آج آپ کو بنا دیا، میں کریم ہوں آج آپ کو بنا دیا، میں رؤوف ہوں آج آپ کو بنا دیا، میں رحیم ہوں آج آپ کو بنا دیا، میں خالق ہوں مالک آپ کو بنا دیا، میں حاکم ہوں حاکم آپ کو بنا دیا، میں موتی ہوں قاسم آپ کو بنا دیا، میں رازق ہوں قاسم آپ کو بنا دیا، رحمت میری ہے مظہر عتم آپ کو بنا دیا، تو پھر میں کیوں نہ کہوں ذات باری نے بھی ارمان لکھا۔ قسم سے مجھے لوگوں کی اس بات پہ حدوں کا پتہ ہے، ورنہ یہ شعر ایسے پڑھا جا سکتا ہے کہ بندہ مر جائے سیلا پار کے۔ اس بات پہ تمہارا ناچنے کو دل کرتا ہے کہ شب معراج میرے آقا کو بنا کے ذات باری نے بھی ارمان گے شب معراج۔ حضور علیہ السلام کی سواری چلی، پہلا آسمان پار ہوا، دوسرا پار ہوا، تیسرا پار ہوا، چوتھا پار ہوا، پانچواں پار ہو گیا، ہر پار پہ منظر ہے لیکن ٹائم بہت تھوڑا ہے، چھٹا پار ہوا، ستواں بھی تھلے رہ گیا، حضور سدرہ پہ پہنچے، حضور سدرہ پہ پہنچے، کہاں پہنچے؟ سدرہ پہ، سدرۃ المنتہا پہ، سدرۃ المنتہا پہ، سدرۃ المنتہا بیری کا درخت ہے۔ جب ملائکہ کو پتا چلا نا کہ حضور آ رہے ہیں، جب ملائکہ کو پتا چلا کہ کون آ رہے ہیں؟ حضور آ رہے ہیں، تو ملائکہ نے رب سے اجازت مانگی، یا اللہ جب ملائکہ نے یہ سنا کہ محبت سے عرش بری کو سجایا، معراج کی شب خدا نے پکارا، ادھر آؤ فرشتوں ذرا دھومیں مچاؤ میرے آج ماہ تمام آ رہے ہیں۔ تو فرشتوں نے عرض کی کہ یا اللہ تیرے حبیب آ رہے ہیں، ہمیں اجازت دے ہم تیرے حبیب کا دیدار بھی کریں اور تیرے حبیب کا استقبال بھی کریں۔ جب ملائکہ کو پتا چلا کہ دو کریموں کی آج ملاقات ہے، کس قدر محترم آج کی رات ہے، ملائکہ نے کہا یا اللہ ہمیں اجازت دے ہم تیرے حبیب کا استقبال کرنا چاہتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا بیری کے درخت کو تمام ملائکہ نے ڈھانپ لیا، تمام ملائکہ نے ڈھانپ لیا، حضور سدرۃ المنتہا پہ پہنچتے ہیں، عرش سدرۃ المنتہا گونج رہا ہے اس آواز سے کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ سدرۃ المنتہا پہ نعرے لگ رہے ہیں، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔ سدرۃ المنتہا پہ نعرے لگ رہے ہیں، سرکار کی آمد، مرحبا سرکار کی آمد۔ سدرۃ المنتہا پہ ہر فرشتہ حضور کے استقبال کے لیے حاضر ہے، دھومیں مچی ہوئی ہے کہ سدرۃ المنتہا پہ حضور آ رہے ہیں۔ جھنڈت والوں نے قلیب اللہ صاحب پوچھا ہوگا سدرۃ المنتہا پہ کیسا شور ہے، بتایا ہوگا کہ آ گئے مصطفیٰ، آ گئے مصطفیٰ۔ آج سدرہ پہ خیر الورا، آج سدرہ پہ، آج سدرہ پہ خیر الورا۔ اتنا مقام ملا، پہلے ایک مقام، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، آج مصطفیٰ کا یہ مقام ہے کہ سدرہ خیر الورا، آج سدرہ پہ خیر الورا۔ حضور سدرہ پہ پہنچے، سب فرشتوں نے حضور کا استقبال کیا، اس کے بعد حضور آگے بڑھے، حضور آگے بڑھے۔ بخاری کی ایک حدیث ہے، اس کو اکثر لوگ کہتے ہیں دیکھو روک لیا مصطفیٰ کو، اکثر لوگ کہتے ہیں بھئی یہ حدیث ہی نہیں ہے، میں اس حدیث کو آج ذرا بیان کرتا ہوں۔ دروازہ بند،
جبریل امین نے کھٹکھٹایا، آواز آئی کون؟ کہا جبریل۔ اکیلے ہو یا ساتھ کوئی ہے؟ کہا آمنہ کا لال ساتھ ہے۔ کسی فرشتے کی جرت کے دوسرا سوال کرے آمنہ کے لال کا نام سن کے؟ سدرہ بھی بنا میرے مصطفیٰ کے لیے، وہ دروازہ بھی بنا میرے مصطفیٰ کے لیے، جبریل بھی بنا میرے مصطفیٰ کے لیے، فرشتے بھی بنے تو میرے مصطفیٰ کے لیے۔ لیکن بخاری میں موجود ہے، فرشتے نے پوچھا کہ مصطفیٰ خود آ رہے ہیں یا کسی نے بلایا ہے؟ اب لوگ یہاں پر سوئی اٹکا دیتے ہیں۔ میرے سے کسی نے کہا دیکھو مصطفیٰ کا نام سن کے بھی فرشتوں نے پوچھا کہ خود آ رہے ہیں یا کسی نے بلایا ہے؟ میں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے اللہ بتانا چاہتا تھا اپنا جانا آ رہے ہیں، ان کا بلانا آ رہے ہیں۔ جبریل نے کہا آمنہ کا لال خود نہیں آ رہا بلکہ آمنہ کے لال کو اللہ نے بلایا ہے۔ دروازہ کھل گیا، کہا آ جاؤ آ جاؤ۔ میرا یہ انداز نہیں ہے، لیکن خدا کی قسم شب معراج اور شب میلاد کو میرا دل کر رہا ہوتا ہے میں ناچنا شروع کر دوں۔ میرا دل کرتا ہے میں پگڑے بابا کے شاہ دھولا بلا آج کی رات ہے اور نبیوں کو یہ میں تباہی نہیں، عرش آزاد کوئی گیا ہی نہیں، ایسا رتبہ کسی کو ملا ہی نہیں، ایسا رتبہ کسی کو ملا ہی نہیں، جیسا رتبہ آقا آج کی رات ہے شاہ دھولا بڑا آج شاہ دھولا میرا شاہ دھولا میرا شاہ دھولا عرش اعظم کا دھولا میرا شاہ دھولا بلا آج کی رات ہے شاہ دھولا۔ میں شکر بندہ شاہ دھولا بلا آج کی رات ہے، میں نچتی پھرا نالے دستی پھرا شاہ، میں نچتی پھرا نالے دستی پھرا شاہ دھولا بلا شاہ دھولا بلا شاہ دھولا، میں نچتی پھرا نالے دستی پھرا شاہ دھولا بلا شاہ دھولا بلا شاہ، آ جاؤ دیکھو شاہ دھولا۔ جبریل امین کہہ رہے ہو فرشتوں آج کوئی لالا جائے دیکھنا، شاہ دھولا بلا شاہ دھولا بلا شاہ دھولا بلا شاہ دھولا بلا شاہ دھولا۔ یہ ایک ملک کی روایت ہے کہ کبھی ان کا شاہ دھولا بنتا تھا نا تو وہ دستاروں کو اتار کے جھنڈے بنا لیتے تھے۔ آپ میں سے کوئی نہیں اتارے گا، آپ میں سے کوئی نہیں اتارے گا، ہم تو یوں بھی کہیں گے شاہ دھولا بلا آج کی رات ہے شاہ دھولا بلا آج کی رات میرا شاہ دھولا بلا شاہ۔ جس کو آج بھی خوشی نہیں ہے نا مجھے نہیں پتا وہ قبر میں کیا کرے گا، شاہ دھولا بلا آج کی رات ہے شاہ دھولا بلا آج کی رات۔ پہنچے معراج میں عرش پر مصطفیٰ، پھر نہ معبود پردے میں پردہ رہا، سب ملائک نے حضرت سے جھک کر کہا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا،
مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ۔ مجھے تقریر ختم کرنی چاہیے جلدی، ورنہ بات بڑھ جائے گی، دل تڑپ جائے گا میرے محتاط، بات بڑھ جائے گی، دل تڑپ جائے گا۔ ہاں پھر حضور سدرہ سے آگے چلے، دروازہ پار ہو گیا، جبریل امی نے کہا یا رسول اللہ اتنے میری حداں ختم، یا رسول اللہ یہاں میری حدیں ختم، یہاں سے ایک قدم بھی آگے گیا تو جل کے راکھ ہو جاؤں۔ حضور نے فرمایا جبریل تیری حدیں ختم؟ کہا یا رسول اللہ میری حدیں ختم۔ حضور نے فرمایا یہاں سے تیری حدیں ختم ہوتی ہیں، یہاں سے میری حدیں شروع ہوتی ہیں۔ براق نے کہا سرکار جبریل دی حدیں ختم تے میریاں بھی ختم۔ سرکار نے فرمایا رک جا، پہنچ کے سدرہ پہ روح امین کہنے لگے کہ یہاں سے آگے کا راستہ حضور جانتے ہیں، یہاں سے آگے کا راستہ حضور جانتے ہیں۔ اور آئیوڈ والو کے ملک خدا کو دیکھا ہے، تجھے بھی کہنا پڑے گا حضور جانتے ہیں، تجھے بھی کہنا پڑے گا، تجھے نہ پڑے گا، بس حضور جانتے ہیں، تجھے بھی کہنا پڑے گا حضور جانتے ہیں، تجھے بھی کہنا پڑے گا حضور جانتے ہیں۔ حضور آگے بڑھے، رف رف سبز رنگ کا تخت حضور کے لیے حاضر ہے، حضور اس پر رونق افروز ہوتے ہیں، تخت نشین ہوتے ہیں، وہ بھی عرش مولا کے قریب۔ آگے بڑھا، رف رف کی بھی حد ہو گئی، پھر ایک نور کا جلوہ تھا جس میں حضور جلوہ گر ہوئے، اور وہ نور کا جلوہ اوپر جا رہا ہے۔ رب کریم نے حضور کو اپنی صفات دکھانا شروع کی، اور دکھانے کے ساتھ ساتھ عطا بھی فرمانا شروع کری۔ رحیم کی صفت دکھائی، رحیم بنا دیا، کریم کی صفت دکھائی، کریم بنا دیا، حاکم دکھائی، حاکم بنا دیا، سلطنت دکھائی، بادشاہ بنا دیا، خالق دکھائی، مالک بنا دیا، رؤوف دکھائی، رؤوف بنا دیا، رحیم دکھائی، رحیم بنا دیا، معطی دکھائی، قاسم بنا دیا۔ دکھاتا بھی جا رہا ہے اور دیتا بھی جا رہا ہے۔ حضور کے ذہن مبارک میں خیال آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور، بس کر دوں تھکے تو نہیں آپ؟ ہاں یہ اللہ کا گھر ہے، تو اڑا کر نہیں ہے، تھکے ہوتے باہر چلے لیکن کوئی نہیں تھکا، کوئی نہیں تھکا۔ ہاں تو حضور کے دل میں خیال آیا کہ موسیٰ طور پر جا رہے تو آواز آئی تھی فخلا نالائق، اپنے جوتے اتار دو، ہمارے سے کلام کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ موسیٰ جوتے اتارتے، حضور کے دل میں مبارک میں خیال آیا وہ تو طور پہ جا رہے تھے تو جوتیاں اتارنی پڑی، میں تو عرش پہ جا رہا ہوں، کوئی پردہ نہیں ہوگا۔ حضور کے دل مبارک میں خیال ہی آیا کہ میں اپنی نالین اتار دوں۔ پھر کیا ہوا؟ پھر جب قریب عرش پہنچے شافی روزے جزا، خیال آیا نالین کروں پاؤں سے جدا، آواز آئی غیب سے یہ کیا ارادہ آپ کا، لے آئیے یہ عرش بھی طالب نالین ہے، چوم لے لے دیجئے اسے یہ عرش بھی بے چین۔ رب نے فرمایا میرے حبیب
آپ لالین نہ اتارو، وہ موسیٰ تھے آپ محمد ہو، وہ کلیم تھے آپ حبیب ہو، وہ فقط خلقت تھے آپ وجہ تخلیق کل عالم ہو، وہ اور تھے آپ اور ہو۔ آواز آئے او خاموش سامعین، او چپ کا روزہ رکھنے والوں، ہاتھوں کو اٹھا کے بولو نعرہ رسالت۔ بس بس بس، عرش مولا تک بات پہنچ گئی ہے، تو حالے تک عیدگاہ شریف بیٹھے۔ ہاں آگے چلیں۔ جب یہ دھوم مچی نا کہ حضور عرش مولا پہ جا رہے ہیں، میرا امام احمد رضا جو امام الکلام بھی ہے، وہ احمد رضا کہ جب وہ کہے کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، مصطفیٰ سینے سے لگا لیتے ہیں، بد رضا تو میرا ہے تو مجھے افسوس ہوتا ہے ان پر جن کو احمد رضا خان کے نام سے تکلیف ہوتی ہے۔ احمد رضا ایک شخص کا نام نہیں ہے، احمد رضا ایک عقیدے کا نام ہے، احمد رضا ایک نظریے کا نام ہے، احمد رضا ایک مسلک کا نام ہے، احمد رضا ایک ولی کا نام ہے، احمد رضا ایک عاشق کا نام ہے، احمد رضا اس شاکال مصطفیٰ کے دل کی دھڑکن کا نام ہے۔ میرے امام کی روح تڑپی، انہوں نے کہا کہ جب یہ بات اڑی نا حضور آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں، عرش حق نے بھی سن لیا۔ پھر پتہ کیا ہوا؟ سنا یہ اتنے میں عرش حق لے کل مبارک ہوتا اجوالے، وہی قدم خیر سے پھرائے پھرائے، وہی قدم خیر سے پھرائے پھرائے۔ نہیں سمجھ رہے وہ توڑا اللہ حافظ ہے، اور وہی قدم، اردو نہیں آتی تو پشتو مجھے نہیں آتی، وہی قدم خیر سے پھرائے پھرائے پھرائے، عرش کا رہا ہے پھرائے، وہی قدم، او بہ جاؤ، وہی قدم خیر، او تھلے ہو، وہی قدم خیر سے پھرائے جو پہلے تاج شرف میرے۔ میں یو کے جاتا ہوں، میں یو کے گیا، میں یو کے گیا، میں گیا، اعلان ہوا حسان حسیب الرحمان یو کے میں پھر آیا ہے۔ یو کے کی عوام نے جان لیا کہ پھر آیا ہے سے پتا چلا کہ پہلے آ چکا ہے۔ میں بحرین گیا، اعلان ہوا حسان حسیب الرحمان بحرین آیا ہے سے پتا چلا کہ پہلی بار آیا ہے۔ عرش حق کہہ رہا ہے کہ وہی قدم خیر سے پھرائے، پتا چلا پہلے آتے جاتے رہے۔ وہی قدم خیر سے پھرائے جو پہلے تاج شرف میرے تھے۔ مجمع نہ اٹھے، یہ ساؤنڈ کی ترکیب ڈسٹرب ہوتی ہے، میں اٹھ کے تقریر کرنا چاہتا ہوں۔ وہی قدم خیر سے پھرائے او پھرائے، وہی قدم خیر سے پھرائے جو پہلے تاجے۔ پھر کیا ہوا؟ عرش حق بولا، یہ سن کے بے خود پکار اٹھا، میں نثار جاؤں کہاں ہے آقا، نثار جاؤں
जाऊं, कहाँ है आका निसार जाऊं, कहाँ अल्लाह का अर्श कह रहा है, जाऊं आका निसार जाऊं। खुदा की कसम, खुदा की कसम, जिसने मुस्तफा को एक बार भी ख्वाब में देखा है ना, वो यही कहता फिरता है दुनिया में निसार जाओ, कहाँ है आका। या रसूल अल्लाह, आज इस महफिल पे अपनी खास रहमत फरमाए, खास तजल्ली फरमाए, करम फरमाए। आज हम सबको ख्वाब में अपना दीदार करवाए, क्योंकि हम कह रहे हैं निसार जाओ, कहाँ है आका निसार जाओ, निसार जाओ, कहाँ है आका। फिर उनके तलवों का पाऊं बोसा, फिर उनके तलवों का पाऊं बोसा, फिर उनके तलवों का पाऊं बोसा। ये मेरी आंखों के दिल फिरे थे, फिर उनके तलवों का पाऊं बोसा। वही तो अब तक झलक रहा है, ये उसी का जो बल टपक रहा है। नहाने में जो गिरा था पानी, नहाल में जो गिरा था पानी, कटोरे तारों में भर लिए थे नहाने। मैं हुजूर की बारगाह में हाथ बांध के माफी मांगता हूँ, मैंने बहुत बड़ा सवार कर दिया। आंखें भी तो हो ऐसी जिन आंखों से हम देखें, मेरी आंखें इस काबिल नहीं हैं। रुखे खैरुल बशर तो फिर मैं माफी मांगता हूँ हुजूर की बारगाह में, क्योंकि रुखे खैरुल बशर तो फिर रुखे खैरुल बशर ठहरा। इन आंखों से दरे खैरुल बशर देखा नहीं जाता। वल्लाह मैं हुजूर की बारगाह में मजसर मजमा हाथ बांध के माफी मांगता हूँ, मैंने बहुत बड़ा सवाल कर दिया। मैं इस काबिल नहीं हूँ कि रुखे खैरुल बशर तो फिर रुखे खैरुल बशर ठहरा। इन गंदी आंखों से, इन आंखों से दरे खैरुल बशर देखा नहीं जाता। खड़ा हूँ कब से महराबे सरकार पर ए दानिश, नजर रह रह के उठती है मगर देखा नहीं जाता। बुतों से फिर गया दिल, अब उधर देखा नहीं जाता। दरे आका पे हूं और सुए दर देखा नहीं जाता। मैं माफी मांगता हूं, मैं माफी मांगता हूं, मैं तौबा करता हूं। हम हुजूर की नालैन देखने के भी काबिल नहीं है, हम हुजूर की नालैन देखने के भी काबिल नहीं है। सरकार हमारी आंखें तो बहुत गंदी है, पर आप अपनी नजरों से दूर न करना। एक आशिक मदीना पाक जा रहा था, हर कोई उसको कह रहा था हुजूर से मेरा सलाम कहना, हुजूर से मेरा सलाम कहना, हुजूर से मेरा सलाम कहना। एक मेरे जैसा मस्करा टंगड़ा मिल गया उसको, एक गुनाहगार सा आदमी मिल गया, उसने कहा भाई मेरा सलाम ना कहना। उसने कहा तेरी बेवकूफ आदमी, तेरा सलाम ना कहना। उसने कहा पाक फिजाओं को आलूदा मत करना, उनकी गली में मेरा तस्करा मत करना। पाक फिजाओं को आलूदा मत करना, उस गली में मेरा तज़किरा मत करना, मत कहना मेरे मुताल्लिक कुछ, उनके हुजूर कुछ कहकर मुझको शर्मिंदा मत कर। यही वजह थी कि जामी कहता था, आशिकों का इमाम जामी कहता था कि मैं इस काबिल नहीं हूं मैं हुजूर से अर्ज करूं, नसीमा जानिबे बतगा गुज़र कुल ज़ेहवान मोहम्मद रा खबर कुल, कि मैं इस काबिल नहीं हूं। ऐ मदीने पाक जाने वाली हवा, तू जाके हुजूर को कह देना कि आपके दर का एक अदला सा नौकर जामी आपको सलाम कहता। बात फिरी, अर्श हक ने कहा हुजूर आ रहे हैं,
تو میں حضور کے نالین چومنا چاہتا ہوں۔ جب حضور قریب پہنچ گئے نہ تھا، جب حضور قریب پہنچ گئے، بس میں گفتگو سمیٹ رہا ہوں، جب حضور قریب پہنچ گئے ادھر تو رب کریم کی جانب سے آواز آئی، قف یا محمد ان ربک یصلی، قف یا محمد، اے میرے حبیب علیہ السلام ٹھہر جائیے، ان ربک یصلی، قف یا محمد، اے میرے حبیب ٹھہر جائیے۔ یا اللہ اتنے پیار سے بلایا تھا، اب کہہ رہا ہے ٹھہر جا۔ قف یا محمد ان ربک یصلی۔ اچھا کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ان ربک یصلی کا مطلب ہی اللہ نماز پڑھ رہا ہے۔ میں نے کہا توبہ توبہ، اب نماز اس کے لیے پڑھی جاتی ہے، سجدے اس کو کیے جاتے ہیں، وہ معبود ہے، وہ عبد نہیں ہے، وہ معبود ہے۔ معراج سے یہ بھی پتہ چلتا ہے۔ ایک شعر یاد اور آ گیا، عبد و معبود کے آج بھی درمیان اور کوئی نہیں بس حضور آپ، بہت بڑا شعر ہے، اور کوئی نہیں بس حضور آپ ہے۔ ملا جی بولے ان ربک یصلی سے مراد اللہ نماز پڑھ رہا ہے۔ میں نے کہا واہ واہ ملا جی، آپ کے علم کو سلام ہو، وہ معبود ہے، اس کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے۔ پھر ایک حضرت بولے یہ بھی صحیح ہے، یہ عقیدہ بھی صحیح ہے، یہ اہل حق علماء نے کہا ہے کہ ان ربک یصلی، آپ کا رب آپ پر صلاۃ و سلام بھیج رہا ہے، لیکن میرا مشدال یہ ہے صلاۃ و سلام تو وہ ہر وقت بھیج رہا ہے کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، صلاۃ و سلام تو وہ ہر وقت بھیج رہا ہے۔ بولا تم بتاؤ یصلی کا معنی کیا ہے؟ میں نے کہا یصلی کا لفظی معنی ہے قریب والا۔ رب نے کہا قف یا محمد، میرے حبیب اب ٹھہر جاؤ، ان ربک یصلی، جہاں تک آپ آئے اب آپ کے استقبال کے لیے میں آپ کے قریب آ رہا ہوں۔ بڑھو محمد غلی ہو احمد، قریب آ قریب آ قریب آ قریب آ سرور نثار جاؤں یہ کیا ندا تھی، نثار جاؤں یہ کیا ندا تھی، نثار جاؤں نثار جاؤں نثار جاؤں یہ کیا ندا تھی، یہ کیا سما تھا، یہ کیا مزے تھے، نثار جاؤں یہ کیا۔ ذرا سوچو عالم تصور میں، نثار جاؤں یہ کیا ندا تھی، یہ کیا سما تھا، یہ کیا مزے، جب سرور ایشور رسالت جو عرش پر چل کر ہوئے تھے، لیرا لیرا طرف کے سامنے عرب کے مہمان کے لیے میرا طرف کے سامنے، وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اللہ وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطل۔ میں دیکھتا ہوں کون کیسے سنتا ہے، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے، اسی کے جلوے اسی کے جلوے، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے، او بے شکر بڑا اسی کے جلوے، اسی سے صدقے جوا، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی نا
کبھی ایسا جلوہ پہلے ہوا تھا، نہ کبھی ایسی ملاقات پہلے ہوئی تھی کہ اسی کے جلوے، اسی کے جلوے، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، 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 اسی سے اس کی طرف گئے۔ ابھی میں اس پہ آتا ہوں، ابھی میں اس پہ آتا ہوں۔ اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی پہلے اس مزے میں تو گم لے، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی۔ اچھا میں جذباتی باتوں کا خالی قائل نہیں ہوں، پتہ نہیں آج مجھے کیا ہوا ہے۔ ہاں کسی کا پتر دولہا بنے تو اس کو خوشی ہوتی ہے، ہاں کسی کا باپ دولہا بنے تو اس کو خوشی ہوتی ہے، اللہ کرے ہو جائے۔ کسی کا باپ دولہا بنے، ہاں میں اپنی بات نہیں کر رہا، کسی اور کی بات۔ کسی کا باپ دولہا بنے، آپ کے بیٹے تو نہیں آئے نا ساتھ، کسی کا باپ دولہا بنے تو اس کو خوشی ہوتی ہے، اس کو خوشی ہوتی ہے۔ کسی کا مالک دولہا بنے اس کو خوشی ہوتی ہے، کسی کا پیر دولہا بنے اس کو خوشی ہوتی ہے۔ آج میرا آقا دولہا بنا، قف یا محمد ان ربک یصلی۔ آپ سے یہ کام لے کے اللہ نے دولہا بنا لیا، ضروری نہیں ہے دولہا صرف شادی کے لیے بنے ہوئے، ہاں ہاں تو ہاں اصل دولہا وہ ہے جو کسی سڑک پہ بیٹھا جوتے بھی سی رہا ہے نا، جس کے دل میں مصطفیٰ کا پیار ہے، وہ سدا بہار دولہا ہے۔ بڑے بڑے دلہوں کی بارات ایسی نہیں ہوتی، وہ کسی پنڈ دیہات میں چلا جائے وہ دولہا بن کے جاتا ہے۔ ہاں تو بات کر رہا تھا، قف یا محمد ان ربک یصلی۔ یصلی کا ایک معنی ہے قریب آنا، میرے حبیب علیہ السلام ٹھہر جائیے، میں آپ کے استقبال کے لیے آپ کے قریب آ رہا ہوں۔ اب اگر کوئی کہے بھئی توبہ توبہ، یہ کیا کہہ دیا، اللہ قریب آ رہا ہے، اللہ قریب آ رہا ہے، تو میں قرآن تلاوت کرتا ہوں۔ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى۔ دنا کا مطلب ہے نیچے سے اوپر جانا، فتدلى کا مطلب ہے اوپر سے نیچے آنا، اوپر سے نیچے آنا۔ نیچے سے اوپر تو حضور جا رہے تھے، ارے اوپر سے نیچے کون آ رہا تھا؟ اگر کوئی کہے کہ یہ کیسے ممکن ہے، تو شب برات کو جو آسمان دنیا پہ آ سکتا ہے وہ میرے مصطفیٰ کا استقبال بھی فرما سکتا۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى۔ پھر اتنی قربت ہوئی کہ 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، او ادنا، یا اس سے بھی کم، یا اس سے بھی کم، 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، یا اس سے بھی کم۔ میرے پیر نقشبندیوں کے بادشاہ سیدہ فاطمہ کا شہزادہ حضرت امام جعفر صادق کہتے ہیں اس آیت کو پڑھ کے کہ پھر رب میں اور مصطفیٰ میں اتنی قربت ہوئی کہ قربت کی انتہا ہو گئی۔ پھر میرے امام نے قلم اٹھا لیا،
او احمد رضا تجھ پہ سلام ہو، کوئی منظر تو چھوڑ دیتا کسی اور کے لیے۔ میرا امام پھر بول اٹھا، میرا امام پھر کہہ اٹھا کہ حجاب اٹھنے میں، اے اللہ دا واسطہ ہے، کوئی بند کر، حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے اور ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے، جب کھڑی تھی وہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے۔ میں فتویٰ نہیں لے رہا، اس لیے مجھ میں فتویٰ نہ لگایا جائے، صرف جلدی سے ایک بات کر کے آگے جا رہا ہوں۔ قوسین کا عربی میں ایک معنی یہ حالت بھی ہے، اسی کے جب سما تھا وہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے، جب سما تھا وہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے۔ پھر کیا ہوا کلیم اللہ صاحب؟ اتار کر ان کے رخ کا صدقہ وہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا، چاند سورج مچل مچل کر، یہ چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے، یہ چاند سورج مچل مچل کر۔ اللہ توڑا پلا کرے، بہت اچھے نساء، یہ چاند سورج۔ میرے خیال سے آج آپ لوگوں نے کوئی 4.5 گھنٹے کا درس معراج دینا ہے اپنی اپنی مسجد میں جا کر۔ یہ چاند سورج مچل مچل کر، ذرا آگے پیچھے دیکھو، جو نہیں پڑھ رہا اس سے پوچھو کیا مسئلہ ہے۔ یہ چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات۔ حضور عرش پہ پہنچے، حضور فرماتے ہیں پھر اللہ کریم نے اپنا شانوں والا ہاتھ میرے دونوں شان، حضور فرماتے ہیں میں نے ٹھنڈک کو اپنے سینے میں محسوس کیا۔ یہ وہ وقت تھا کہ جس میں اللہ کریم نے مجھے کلی غیب عطا فرما دیا، مجھے کلی غیب عطا فرما دیا۔ رب پھر مفسرین فرماتے ہیں 70,000 مسائل پر بات ہوئی، 70,000 حکایات ذکر ہوئی، کئی باتوں کا ذکر ہوا جن کو یا اللہ جانتا ہے یا حضور علیہ السلام جانتے ہیں۔ رب کریم کی اور حضور علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، پھر حضور علیہ السلام واپس آ رہے ہیں، جنتوں کو حضور نے دیکھا۔ ایک اور شعر یاد آ گیا، قربان جاؤں احمد رضا تجھ پر، تیرے ہر شعر میں ایک تقریر موجود ہے۔ مجھے احمد رضا خان اس لیے بھی پسند ہے کہ وہ کہتے ہیں دشمن احمد پر شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا مربت کیجئے، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے۔ جس شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، سب نے ہاتھ اٹھا کے کہنا لعنت کیجئے۔ شرک ٹھہرے، ہاں جس کو مصطفیٰ کے دشمن اچھے لگتے ہیں وہ ان کو دل میں بسا کے رکھے، لیکن جس کو نہیں رکھتے آج وہ بولے گا۔ شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، اور کوئی مال پیسہ پتر احمد رضا کے بعد جمع لیا جو ایسی بات کر سکے کہ جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا۔ ایسے پیارے سے محبت کیجئے۔ ہند میں احمد رضا ہوا تھا، اور یہاں پاکستان میں ایک عاشق ہوا جس نے کہا اس صورت لوں میں جالا کھا، جالا کھا کے جالے جہالا کھا، سچا کھا کے رب دی میں شالا کھا، جس شال تو شالا سب بڑھیا سبحان اللہ، ما اجمالا کا ما احسالا کا ما اکمالا کا۔ کتنے مہر علی، کتنے آپ دی صلاح، گستاخ کیا کتنے داڑیا، مکچلد بدر شاشالیے، متھے چمکے لاٹ نورالیے، کالی ظلم اکھ مستالیے۔
کے مخمور رکھی ہلمت بریا، پھر عیدگاہ میں خواجہ حبیب الرحمن اٹھا، کہا فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ یرزق۔ مولوی کہنے لگے یہ کیا کہہ دیا؟ یرزق تھا، آپ نے فرمایا حدیث میں یرزق ہے، میں تفسیر میں یرزق کہہ رہا ہوں۔ پوچھنے والوں نے پوچھا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا تم پڑھ کے کہہ رہے ہو، میں مصطفیٰ کو دیکھ۔ پھر عیدگاہ میں خواجہ حبیب الرحمن اٹھا، کہا مصطفیٰ زندہ ہے، مصطفیٰ پہ جادو نہیں ہوا، مصطفیٰ میں کوئی عیب نہیں ہے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کیا کہہ دیا؟ کہا تو سن کے کہتا ہے میں دیکھ۔ پھر کوئی دیوانہ اٹھا، کہا سینہ جمیلہ دا مکھ موڑ دیتا، میرے آقا نو بلا کے رب نے قلم توڑ دیتا۔ پھر کسی نے اٹھ کے کہا ارے کیوں ایسی بات کر رہے ہو؟ محمد نہ ہوتے تو اے بندہ پرور خدا خود تو ہوتا، خدائی نہ ہوتی۔ خدا خود تو ہوتا، خدائی نہ ہوتی، خدائی نہ ہوتی۔ جب گھڑی تھی وہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے، جنم کے بچھڑے گلے ملے۔ حضور جنت میں گئے نا تو جنت کے پودوں نے ناچنا جھومنا شروع کر دیا۔ جبریل امین نے کہا ادب۔ اعلیٰ حضرت نے کہا وہ پودے یہی کہہ رہے ہوں گے کہ تڑپتے نازش کے حالت چکیے، پر ادب و بلدش کے ہل نہ سکیے، ادب و بلدش کے ہل نہ سکیے۔ یہ جوش ستلین تھا کہ پودے کشاکش ارہ کہتے تھے، یہ جوش ستلین تھا کہ پودے کشاکش ارہ کہتے۔ میں جب تقریر کرتا ہوں نا تو ٹائم نہیں دیکھتا، ٹائم نہیں دیکھتا، گھڑی پہنتا ہی نہیں ہوں، پہن لوں تو کبھی نہ کبھی ٹوٹ بھی جاتی۔ ہاں کیونکہ حضور کا دیوانہ حضور کی محفل میں بیٹھ کے ٹائم نہیں دیکھتا۔ لعنت ہو اس منحوس پر جو سینما گھر میں بیٹھا ہو تو 4-4 گھنٹوں کی فلمیں دیکھتے ہوئے آنکھیں نہ تھکے، بازاروں میں گھوم رہا ہو تو بازاروں کی رونقیں دیکھ دیکھ کے آنکھیں نہ تھکے، مصطفیٰ کے ذکر میں 1 گھنٹہ مولانا تقریر کرتے تو اس کے پیٹ میں درد ہو جائے۔ پھر یہ عشق کے بازار کہ لوگوں کی بات رہی ہے، اس عشق کے بازار پہ بک کے حضور کی محفل میں آیا۔ ہاں حضور جب واپس آئے تو اللہ نے 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا۔ 50 نمازوں کا تحفہ لے کے سرکار آ رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مل گئے آسمان پہ، کہا حضور امت کے لیے کیا تحفہ لا رہے ہیں؟ سرکار نے فرمایا 50 نماز۔ توبہ توبہ سرکار، 50 نمازیں یہ کون پڑھے گا؟ ذرا واپس جائیے، اس میں تخفیف فرمائیے۔ حضور واپس جاتے، کوئی بوا نہیں کھٹکا، کوئی بوا نہیں کھڑکا، ڈائریکٹ جاتے ہیں۔ اس سارے پروسیس کا مقصد ہی یہ تھا، رب بتانا چاہتا تو ملا یہ جب چاہیں یہ جا بھی سکتے ہیں، یہ جب چاہیں یہ آ بھی سکتے ہیں۔ ہاں ہمارے لیے سر بھی وہی ہے اور ہمارے لیے سید بھی وہی ہے جو حضور کی معراج کو مانتا ہے، جو حضور کے معراج کا منکر ہے وہ سر بھی ہے تو قصبہ لکائے سید تو وہ ہو ہی نہیں سکتا۔ سر سید ٹاؤن، سر سید بلڈنگ اور نام رکھا کر ابو بکر بلڈنگ، یا اگر پاکستان کے سٹارز میں نام رکھنا ہے تو اقبال کیمپس نام اچھا لگتا ہے، کیونکہ اقبال وہ ہے جس نے پاکستان کا تصور پیش کرنے سے پہلے 1 کروڑ دفعہ درود شریف پڑھ کے پاکستان کا نظریہ بنا دیا کہ وہ پاکستان کے غیور عوام
اگر دنیا پہ حکومت کرنا چاہتے ہو تو کی محبت سے وفا تو لے، تو ہم دے رہے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم دے رہے ہیں۔ اگر پاکستان کا سٹارز پہ نام رکھنے ہیں ہاں تو محمد علی جناح کیمپس نام رکھا کرو، کہ جو کہتا ہے میں گیا تو کچھ اور پڑھنے کے لیے گیا، جب لا یونیورسٹی پہ کیا نام ہے لندن کی یونیورسٹی کا؟ نہیں آکسفورڈ دا مینو بھی پتا ہے، ہاں لنکن یونیورسٹی لندن میں، وہ کہتے ہیں میں نے وہاں دیکھا قانون دانوں میں سب سے پہلا نام میرے مصطفیٰ کا لکھا تھا، محمد علی جناح، اس کو جس کو خواب میں آ کے حضور نے فرمایا جاؤ میں نے تمہارے سے کام لینا ہے، اس کا نام سے رکھو سر سید کیمپر، لعنت ہو اس پہ جو میرے نبی کی معراج کا منکر ہے۔ ہاں کسی نے ایک اللہ والے سے پوچھا تیری داڑھی بھی چٹی میرے کتے کے دم بھی چٹی، تیری داڑھی اچھی یا میرے کتے کی دم اچھی؟ اس نے کہا تیرا کتا اس کا تو مالک، میں مصطفیٰ کا کتا، وہ تیری وفا کرے تو اس کی دم اچھی، میں مصطفیٰ کی وفا کروں تو میری داڑھی اچھی۔ چٹی داڑھی نہ دیکھا کرو، چٹا دل ہونا چاہیے۔ ہاں تو رب نے بتانا تھا ملا یہ چاہے جب جا سکتے ہیں یا جب چاہے آ سکتے ہیں۔ رب کریم نے فرمایا ویسے تو میں خالق ہوں، لا تبدیل لکلمات اللہ، میں جو کہہ دوں اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوتی، لیکن یہاں بات آپ کی ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ میرے حبیب چلو 5 نمازیں کم کر دی، پھر موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا سرکار اب، حضور نے کہا 45 میں توبہ، سرکار 45 کون پڑھے گا، 45 نمازیں کون پڑھے گا، توبہ توبہ اس میں کمی کرائیں۔ حضور گئے، پھر 5 کم ہو گئی، پھر حضرت موسیٰ نے کہا سرکار یہ بھی کوئی نہیں پڑھے گا، اور پھر حضور گئے، پھر حضرت موسیٰ نے عرض کی کہ پھر اللہ نے 5 کم کر دی، سرکار اور کم کریں، یہ بھی توبہ توبہ کون پڑھے گا، یہ 25 نمازیں حضور نے اور کم فرما لی، پھر توبہ سرکار 20 نمازیں کون پڑھے گا 20 نمازیں، پھر گئے سرکار پھر 20 کم ہو گئی، کرتے 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 رب نے فرمایا حبیب آپ امت سے پیار کرتے ہو؟ کہا ہاں، چلو ان کو کہو پڑھے وہ 5 لکھوں گا میں 50، پڑھوں گا میں 5، پڑھیں گے وہ 5 لکھوں گا میں 50۔ اب میں نے کہا تھا بتاؤ حضرت موسیٰ نے کتنی بار عرض کی تھی یا اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اب ذرا 50 سے کم کرتے 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 5 میں آؤ تو کتنی دفعہ بنتی ہیں؟ 16 نہیں ہو 9، ہاں میتھمیٹک پڑھو، ہاں سبحان اللہ کہا چلو ٹھیک ہے، تو 9 بنتی ہے، 9 بنتی ہے، نہیں سمجھے؟ 9 دفعہ انہوں نے کہا رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، 9 دفعہ سرکار دیکھ کے آتے، موسیٰ سرکار کی آنکھوں کو دیکھ کے کہتے جنہ آنکھیاں دل بھر تکیا او اکھا تک لیا، موسیٰ کہتے جنہ آنکھیاں دل بھر تکیا او اکھا تک لیا، تو ملیا تیرا دل جاسی تھوڑے آسان لگ پئیا، دل آنکھیاں دل بتکیا تک لیا، تو ملیا تیرا دل جاسی تھوڑے آسان لگ پئیا، کمڑو آنڈر آیا رات کبر دی کالی، میں سنیا اٹھے اولے آج تنوڈے کملی، سایہ رب بڑے قبولیت کا لمحہ ہے، میرے سایہ رب بڑے آیا، لوک میلو لوک میلو لوک میلو، اس بات پہ دنیا میں مل جاتا ہے تو قبر میں کیا ہوگا، لوک میلو آنڈر آیا رات قبر دی کالی، میں سنیا
عجب موڈے 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 کملی وہ تو بڑا عالم تھا. مجھے لوگ کہیں گے ہائے مرزا غالب تو بڑا شاعر تھا, ہائے سر سید تو ہمارے سر ہیں, آپ نے ان کو بےزتی کر دی. میں نے کہا شتمتا زیر زبرا شتمدا شاتری وچ آیا عملوں کا خبر نتائی خاصار رمضان پا. حضرات وہ حسین نصیب الرحمان وہ تو کسی کو نہیں چھوڑتا, وہ تقریر کرتا ہے جو ذیل میں آئے رگڑ دیتا ہے. وہ سر سید تو بہت بڑے سر تھے, ان کو رگڑ دیا. میں نے کہا زیرہ زبرہ شتمتا شاتی وچ آیا عملوں کا خبر نتائی خاصارم میں لو عملوں کا خبر لتائے خاصارم زفایا. یا اللہ معراج کے یہ وہی لمحات ہیں. موسیٰ سے پوچھا کہ 50 نمازاں ہونا پڑھ دیا تُسے کیوں بار بار بھیج رہے ہو؟ 50 نمازیں مولوی فیصل نے پڑھنی ہے. حضرت موسیٰ آپ کیوں بار بار کہہ رہے ہو سرکار کو؟ نہ کیا گل ہو رہے گل ہے کی گل تھی ہاں جنہ کیا وہ دل بر تکیا اوکھا تک لئی میں اوکھا تک لئی تو ملیا کہ رب مل جاسی ہویا سا لگ پئی. یا اللہ معراج کے یہ وہ لمحات ہیں جن میں تو اپنے حبیب کو عرش کا دولہ بنا رہا تھا. ان لمحات میں محفل کا سروج پہ ہم کہتے ہیں میرے سائیہ رب وٹے آئیہ دیوی ساملو نہ کورو تاڑی کلانے میں سائیہ رب وٹے آئیہ دیوی سائیہ رب وٹے آئیہ دیوی سائیہ رب وٹے آئیہ دیوی ہاتھ پھڑیا جس میرا ہاتھ پھڑیا اس میرا آج ضرور دا ڈبدا جاندہ دیڑ تو ساڑی چڑھیا میں لیوا میرا مرشد اوچھا 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 اوچھا دے سنگلا ہی میں صدقے جوائن اوچھا تجھے میں اللہ نبا ہی ہوئے سوڑی صورت سوڑی صورت سوڑی صورت سوڑی صورت تیر میرے دیوار پہ لشکار ہے مارے پہ لشکار دیکھو مارے پہ لشکار اوے انج پہ چمکے جاٹ نتے دی جو اسمانی. سیدہ کائنات کے در کے لیے فقیروں کی دعا ہے. سیدہ زہرا آپ کے در کو صدا بہائے دے اس باغے کدی قضالا کدی قضالا ہوئے فیض ہزارات ہر بھوکا پھل کھا آشنائی کولو. میں پوری دنیا میں سوشل میڈیا پہ کہنا چاہتا ہوں او لوگوں او مصطفیٰ کے دشمنوں سے یاریاں لگانے والوں کہ نیچان دی آشنائی کولو فیض کسے نہیں پایا کہ کرتے انگور چڑھایا ہر گچھا زخم آیا. اصل لائے
نیکی کریے اور نسلہ تک نہیں بھول دے. لوگ کہتے ہیں بھئی حضرت خواجہ عبدالکریم رحمت اللہ علیہ وہ پہلے کچھ نہیں تھے، پھر سرکار نے بنا دیا. میں نے کہا ہمیں اس پہ ناز ہے کہ ہم کچھ نہیں تھے، سرکار نے ہمیں بنا دیا. ہم تو شروع سے دولت والے ہیں، دولت پہ کھیلتے ہیں. خواجہ عبدالکریم تو ایک جگہ کام کرتے تھے، حضور نے یہاں پہنچا دیا. میں نے کہا اسی پہ تو لاز ہے، اسی لئے بنا دیا ہے، اسی پہ لاز ہے. حضور نے فرمایا میں تجھے رنگ ساز بنا رہا ہوں، ایسا رنگ ساز بنا رہا ہوں کہ قیامت تک تیرے بچے نگوں کے دل رنگ. اور دیکھ لو اصلہ نیکی کریے نسلہ تک نہیں بھول دے. آنکھیں کھول کے میں نسلہ تک نہیں بھول. واللہ میرا ایکسپیرینس ہے کہ بے نسلہ تو نیکی کریے پٹھیاں چالا چل دے. بے نسلہ تو نیکی کریے پٹھیاں چالا چل دے. مالی دا کام پانی دینا پلکت ہونے اپاکے. مانی دا کم مالی دا کم پانی دیوا پر مشکے پاوے. پیر مریدان دے مالی دا کم پانی دینا پر مشکا پاوے. پیر جنہ دے سرتے ہوئے قبل بھی ہون سے موتی چوک. لوگ میں نے کہنے تو ہر کسی کو جو ہے وہ محبت نہیں دیتا. میں نے کہا موتی چوک جنہ دی ہوئے اولی چک دیتا ہے. موتی چوک جنہ دی ہوئے اولی چک دیتا ہے. ابو بکر صدیق جیسا پیر جنہ دے سرتے ہوئے مولوی ہون سے آئے. منافقوں سو لباس بدل کے آئیے پیر بنا کنڈلنگی نکلے گا جو مرشد وے کے سوہ جاتو چنگی. سو جان تو چنگی پہ پریشان مت ہونا. یک زمانہ صحبت با اولیاء بے ترت 7 سالہ تاتے بیریا. حضور معراج سے واپس آئے. کیا تحفہ لے کے آئے؟ انہی بولن گے سارے. کیا تحفہ لے کے آئے؟ نماز. معراج پہ نعرے لگانے والوں حضور جو تحفہ لائے اس تحفے کو قبول کرو. نمازی ہو جاؤ، نمازی ہو جاؤ، نمازی ہو جاؤ. لوگ کہتے ہیں بھئی وظیفہ دیں. میرے سے اگر کوئی بھی کہے کہ مجھے کوئی وظیفہ دو، میں اس سے پہلے پوچھتا ہوں تو نماز پڑھتے ہو؟ اگر وہ کہے نماز نہیں پڑھتے تو میں نے کہا وظیفے میں کیوں وقت ضائع کرو گے؟ عجیب قوم ہے. نماز نہیں پڑھنی، وظیفے دے تو وظیفے پڑھ لیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یاد رکھنا نوافل اسی کے قبول ہیں جو فرض پڑھے گا، جو فرض ادا کرے گا. جو فرائض کا منکر ہے وہ جتنے نوافل پڑھ دیں نوافل اس کے کام نہیں آئیں گے. وظیفے تب پڑھنا جا کر جب نمازیں پہلے پوری پڑھو. نماز پڑھو پھر وظیفے پڑھنا، پھر کوئی بھی وظیفہ تمہارے کام آئے گا، تمہارے کام آئے گا. ایک بار ذرا میرے ساتھ شریک ہو جاؤ حضور کی معراج پڑھنے میں، پھر میں اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا. حضور جب معراج سے آئے، آخری بات، ٹائم میرے خیال سے گھنٹے سے زیادہ ہو گیا ہے. اور ساری رات تو چپ کر کے سن رہے ہیں، میں تقریر کر رہے ہیں ساری رات.
ہاں جب حضور نے فرمایا میں راتوں رات مسجد اقصیٰ گیا، پھر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا، پھر میں سدرہ پہ گیا، پھر میں اللہ مقام پہ گیا، رب سے ملا، واپس آیا، حضور نے بیان فرمایا، غلام کہنے شروع ہو گئے شاہ دھولا بھلا مسٹر ابو جہل کو تکلیف ہو گئی. آج بھی اس کے پتر ہیں یہ تو خواب تھا، جہنم میں جا خواب تھا. رب نے قرآن میں پورا واقعہ بیان کیا، خواب تھا. کاش تیرا پیدا ہونا بھی خواب میں ہی. ہاں یہ خواب نہیں تھا، حضور تشریف لے کے گئے. حضور جا بھی سکتے ہیں، حضور آ بھی سکتے ہیں. مسٹر ابو جہل کی ماں مر گئی، تکلیف ہوئی. اللہ مجھے معاف فرمائے، مسٹر ابو جہل کو تکلیف ہوئی. اللہ مجھے معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب ما اتوب الیک فاغفر لی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یا اللہ میں سبقت لسانی پہ تیری بارگاہ میں اور تیرے حبیب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. ہاں ابو جہل کو تکلیف ہوئی، ابو جہل کو تکلیف ہو گئی، تکلیف گیا. سیدھا جا کر کہا ابو بکر صدیق کہاں ہے؟ پتہ چلا باہر گئے. جا کے مکہ کے دروازے پہ بیٹھ گیا. صدیق اکبر آئے، کہا اگر کوئی کہے میں راتوں رات مسجد اقصیٰ گیا، سدرۃ المنتہا گیا، اللہ مقام پہ گیا، رب سے ملا، واپس آ گیا، ممکن ہے؟ ان کا نہیں ممکن. کہا آپ کے مصطفیٰ کہتے ہیں. صدیق اکبر نے کہا تو اس پہ پریشان ہو گیا؟ میں تو صبح شام اس سے بڑی چیزوں کی تصدیق کرتا ہوں. میں یہ پڑھ کے اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ میں زیادہ بولا تو لوگ بولیں گے مبالغہ کر رہا ہے. ابو بکر صدیق اس سے بڑھ کے ہے کیا جس کی تو تصدیق کرتا ہے؟ میرے آقا جو کہتے ہیں وہ سچ کہتے ہیں. رب نے کہا اب تو خالی ابو بکر نہیں ہے، اب تو صدیق ہے. صدیق. حضور نے فرمایا بلال جب میں وہاں تھا نا، جنت میں داخل ہو رہا تھا، تو میں تیرے قدموں کی آہٹ سن رہا تھا، قدموں کی آہٹ سن رہا تھا. مفسرین کہتے ہیں قدموں کی آہٹ کیسے سن رہے تھے؟ جب یہاں سب کچھ جام ہو چکا تھا. پتہ ہے نا جب مصطفیٰ معراج پہ گئے، میں نے سب کچھ بیان نہیں کیا، بیچ میں سے چھوڑ چھوڑ کے آتا رہا. جب سب کچھ حضور گئے تو سب نظام رک گیا. جان کائنات جو چلی گئی تھی، کائنات کے بدن سے روح جو نکل گئی تھی، جان ہے وہ جان ہے ہر جہان کی، یہ جان ہے تو جہان ہے. سر لامکاں سے طلب ہوئی، سوئے ملتہا وہ چلے نبی. میں کچھ شعروں پہ دیکھ رہا ہوں وہ تھک گئے ہیں، اور تو تھکیا مریا رہے. سوئے ملتہا وہ، لوگ کہتے ہیں بھئی تم ہاتھ کا خیال رکھا کرو. میں نے کہا کوئی حد ہے ان کے، ہاں کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا میں کمال ہی. وہی لامکاک مکی ہوئے، سر عرش تاخت نشی ہوئے، سر عرش تاخت نشی ہوئے. یہ نبی ہے جن کے ہے یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مقام نہیں. یہ نبی ہے جن کے ہے یہ مقام. حضور حضرت بلال سے فرماتے ہیں میں تمہارے قدموں کی آہٹ سن رہا تھا جنت میں جاتے ہوئے. حضرت بلال کو حضور نے اس قدموں کی آہٹ کا کہا کہ جب قیامت کے بعد حضرت بلال جنت میں داخل ہوں گے، جو اس وقت ان کے قدموں کی آہٹ ہوگی وہ سرکار نے آج سے 1500 سال قبل سے تمام عمر کہا اور مدح باقی ہے. ورق تمام ہوئے اور مدح باقی ہے. سفینہ چاہیے اس بحر بے قرار کے لیے. آخری دو اشعار پڑھ کے اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا. ہاں پہنچے ہاں طور پر فتح لامکانی کہاں. اور میں سوشل میڈیا پہ
بہت ماشاءاللہ بڑے بڑے پیجز پہ یہ پروگرام لائیو جا رہا ہے. میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں, اس کلام کو کچھ سیاسی جماعتیں ایسی ہیں جو سڑکوں پہ بڑے بڑے سپیکروں پہ لگاتی ہیں. یہ کلام مبارک الفاظ اور مبارک کلام مبارک ذکر کے ساتھ پڑھا جا رہا ہوتا ہے, اور آگے عورتیں اور مرد جو ہیں وہ اکٹھے ناچ رہے ہوتے ہیں. شرم کرو, حیا کرو, صرف وزارت عظمیٰ کی کرسی کو نہ دیکھو, اپنی قبر پہ بھی توجہ دو. تم نے مرنا ہے, اللہ کو کیا جواب دو گے کہ میں ایک اسلامی ملک کے لیے جس کی نظریہ کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تھی, صرف اقتدار حاصل کرنے کے لیے مصطفیٰ کی نعت لگاتا تھا اور نوجوان عورتوں کو اور مجموعوں کو سڑک پہ نچایا کرتا تھا. خدا کا خوف کرو, اللہ کو بھی جان دینی ہے. ویسے ہی ناچ گانا جو ہے یہ اچھا نہیں ہے. عورتوں اور مردوں کا اکٹھا معاذ اللہ ایک جگہ پہ ناچنا یہ تو حرام ہے, اور اس نچانے پر حضور کی نعت کا استعمال کرنا, اس سے بے حیائی سے لوگوں کو توبہ کرنی چاہیے. اور دوسرا میرا ایک پیغام ہے جو سوشل میڈیا پہ پوری دنیا میں جا رہا ہے. حضور علیہ السلام کی یہ حدیث ہے, من کنت مولا فہذا علی مولا, کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. قوالی سے میں اختلاف نہیں کرتا, بزرگان دین کا طریقہ ہے, اس میں جو پڑھی جاتی ہے بزرگان دین نے سنا وہ یقیناً صحیح سنتے ہیں. قوالی پہ میرا اشارہ نہیں ہے, لیکن میرا اشارہ ان شادی کی تقریبوں میں اور ان جو ہے وہ پارٹیز میں ہے جہاں من کنت مولا فہذا علی المولا کی حدیث جو ہے وہ گانے بجانے والے مراسی گاتے ہیں اور آگے مرد اور عورتیں ناچتے ہیں. خدا کا خوف کرو, جہنم میں لے جانے والا یہ کام ہے. شرم آنی چاہیے اس بات سے. یہ حضور کی حدیث کی توہین ہے, حضور کے کلام کی توہین ہے, جو توہین رسالت ہے. جو یہ کام کرتا ہے وہ اللہ سے توبہ کرے. اور یہ حدیث بھی وہ ہے جو حضور نے 1.25 لاکھ صحابہ کے مجمع میں کہی تھی, اور تم اتنی بےہودہ مجلسوں میں بیٹھ کے عورتوں اور مردوں کو نچا کے ایک جگہ پر ایسی حدیثیں جو ہے ان کی بے ادبی کرتے ہو. اس چیز کا خیال کیا کرو. تم نے مرنا ہے, وہ وقت دور نہیں ہے کہ تم قبر میں جاؤ گے, منکر نکیر آئے گے اور پوچھیں گے کہ بتا تو نے مصطفیٰ کی بے ادبی کیوں کی. وہ ایسی مجلسوں میں پڑھتے, ہم اچھی مجلس میں پڑھ لیتے ہیں. ہاں تو پر فتح لامکالی کہاں, لنترالی کہاں, مرالی کہاں. ارے جس کا سایہ نہیں, جس کا سایہ نہیں اس کا سالی کہاں. آپ کا ایک معجزہ آج کی رات ہے. اللہ 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 اللہ. اس پہ ناچنے والا پتر توڑوں اللہ دسے گا. اللہ 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 اللہ. ہاں باغ عالم میں بادیں بہاری چلی, سرور انبیاء کی سواری چلی. ارے یہ سواری سوئے ذات باری چلی, یہ سواری سوئے ذات باری چلی, یہ سواری سوئے ذات باری چلی, یہ سواری سوئے ذات باری چلی. بالا آج کی رات ہے. اللہ 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 اللہ. اور نبیوں کو یہ مرتبہ ہی نہیں, عرش اعظم پہ کوئی گیا ہی نہیں. ارے ایسا رتبہ کسی کو ملا ہی نہیں, جیسا رتبہ کا آج کی رات ہے. اللہ 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 اللہ.
پہنچے معراج میں عرش پر مصطفیٰ، بنا معبود و بندے میں پردہ رہا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور اللہ کے بندے ہیں، حضور اللہ کے بندے ہیں، ہم حضور کی بشریت کے منکر نہیں ہیں، ہم حضور کی بشریت کے منکر نہیں ہیں، ہم حضور کی بشریت کے قائل ہیں، لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور بشر ہے لیکن حضور کی اصل نور ہے۔ ہاں پہنچے معراج میں عرش پر مصطفیٰ، پھر نہ معبود و بندے میں پردہ رہا۔ سب ملائک نے حضرت سے جھک کر کہا، سب ملائک نے حضرت سے جھک کر کہا، سب ملائک نے میرے حضرت سے جھک کر کہا، آباد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، اللہ 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 آواز بلند کر کے اور اونچا اور اونچا، پیچھے والے بھی اللہ ہو اللہ